وہ لوگ جو جادو جنات کے مسائل میں پریشان ہیں یا جسمانی بڑی بڑی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آسان اور بہت بہترین عمل ہے۔ کینسر کی بیماری ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، جگر کی بیماریاں ہیں، یرقان ہے، یا اس سے ہٹ کر روحانی مسائل ہیں، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا سایہ ہے، نظر حسد کا معاملہ ہے، ایسے مریضوں کے لیے بہترین عمل ہے اور بڑا ہی آسان ہے۔ اور یہ عمل بڑے بڑے علماء کی طرف سے چلتا ہوا تجربے میں آیا ہے، اور یہ عمل حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے والد محترم یہ عمل کرتے تھے، اور پھر ہم نے اپنایا اس کو، اور اس کے بڑے بہترین نتائج دیکھے ہیں جنہوں نے اس عمل کو اپنایا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ شخص کرے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ گھر کے اندر 5 وقتی نماز پڑھنے والا شخص وہ اس عمل کو کرے تو سب سے زیادہ تاثیر والا ہوگا۔ یا اگر کوئی بھی شخص اس کو اپنانے والا ہے، چاہیے کہ وہ اگر نمازوں کی سستی ہے، سب سے پہلے اپنی اس سستی کو ختم کرے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، آئندہ نماز کو ترک کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرے کہ میں زندگی میں اپنی نماز ترک نہیں کروں گا، کیونکہ نماز کا ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب گناہ کر رہے ہوں گے، اور گناہ کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاتم متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اب اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا بندہ وہ عمل کر رہا ہو قرآن کا، وہ دعائیں پڑھ رہا ہو جو اللہ کے نبی نے بتائی، اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ وہ تو کفر پر کھڑا ہوا ہے۔ نماز کی پابندی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کرنا یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وضو موجود ہو فجر والا، جس وضو میں نماز پڑھی ہے، 1 گلاس پانی لینا ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس پانی کے اندر ڈبو لینی ہے، اس کے اندر ڈبو کے رکھنی ہے، اور پڑھنا ہے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور سب کو ہمیں یاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے آسان جو ہم سب کو یاد بھی ہے اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ، یہ سورت پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، بما بسم اللہ، ہر دفعہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 41 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سے، اور وہ پڑھنا ہے پھر سے 7 مرتبہ۔ مطلب کیا ہے کہ شروع میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اب یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ پانی جو بھی کوئی مریض ہے، گھر کے اندر اگر اثرات ہیں تو بھی، اگر کوئی بیمار ہے، بڑی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پانی اس کو پلایا جائے، روزانہ کریں، اور اس عمل کو 41 دن کم از کم کریں۔ 41 دن ڈیلی پانی دم کریں، اور وہ پانی مریض کو پلا دیں، اگلے دن پھر کریں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ ڈاکٹروں کے پاس ہم بھاگے پھر رہے ہیں، معالجوں کے پیچھے جا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں۔ گھر کے اندر یہ عمل کرنے والے بڑے ہی آسان ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، اور یہ شریعت سے جو عمل ملتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علاج کیا، بہت سے واقعات ہیں، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، ایک صحابی نے اسے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک دیوانہ پاگل تھا، اسے ایک صحابی نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ اس طرح سے پڑھیں،
اور مسلسل اس کو اس طرح سے کریں کہ روزانہ دم اس طرح سے کر کے انگلی جب ساری پڑھائی کر لیں گے انگلی بعد میں اس میں سے نکال لینی ہے، پانی میں سے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی مریض کو پلائیں۔ ڈیلی کا یہ عمل کریں، اللہ کی توفیق سے بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ جادو جنات جیسے مسائل اگر کسی گھر میں ہیں تو وہ یہ عمل کر کے پانی پئیں، گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں اور اس کو مسلسل جاری رکھیں کم از کم 41 دن تک۔ اللہ کی توفیق سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کا حسد، ہر طرح کا سایہ اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔